ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں بظاہر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نظر تو آتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دلوں کے فاصلے اور باہمی بے اعتمادی بڑھتی جا رہی ہے۔ معاشرہ بظاہر ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، مگر اس کے ساتھ اخوت، احساس ذمہ داری اور باہمی ہمدردی کے جذبات کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یعنی ہمیں ہمارا درد اور دوسروں کا درد خبر لگتا ہے۔ صدر علی وقار، ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ہندوستان کے باشندوں نے 1857 کی جنگ میں اپنے اختلافات کو پس پش ڈال کر متحد ہو کر آواز بلند کی تو ایک مشترکہ طاقت وجود میں آئی۔ یہ ہمارے اتحاد کی مثال ہے کہ جنگ بدر میں ہم مٹھی بھر ہو کر بھی غالب آ گئے، مگر آج ہماری ملت و اتحاد پہ سوال اٹھتے ہیں۔ ہمارے اتحاد پہ اس دن بھی سوال اٹھا جب ایک مسلمان شامی بچی یہ کہہ کر مر گئی کہ میں اللہ کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ ہمارے اتحاد پہ اس دن بھی سوال اٹھتا ہے جب سوڈانی بچے بھوک سے اور مائیں بے بسی سے مر جاتی ہے۔ ہمارے اتحاد پہ اس دن بھی سوال اٹھتا ہے جب فلسطینی اپنے عزیزوں کو ملبے تلے ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہم بے شمار ہو کر بھی بے اثر ہے۔ صدر علی وقار، ہماری کمزوری قلت تعداد نہیں، ہماری کمزوری قلت اتحاد ہے۔ علامہ اقبال نے اسی حقیقت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آج ہمارے شہر اورنگ آباد کے بڑھتے جرائم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ یہ بڑھتا فتنہ، یہ لڑائی، یہ نشے، یہ بے حسی صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کے، یہ ہمارے شہر کے بگڑتے ہوئے حالات کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہمارے درمیان ملت و اتحاد زندہ ہے، اور اگر ہاں تو پھر کیوں ہم مذہبوں، مسلکوں اور فرقوں کو انسانوں کے درد پہ ترجیح دیتے ہیں؟ ہم کیوں ہمارے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ ہمیں کیوں اپنا درد اور دوسروں کا درد خبر لگتا ہے؟ یہاں انصاف مانگنے والے در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ صدر علی وقار، جب ایک قوم متحد ہوتی ہے تو اس کا دوسرا نام طاقت ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم بس یہ نہ کہتے رہ جائیں کہ آنکھ کھلی، مگر تب جب ملت کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفریقے میں نہ پڑو۔ پھر ہم کیا جواب دیں گے ان قرآنی آیتوں کا جب ہم سے سوال ہوگا؟ ہم کیا جواب دیں گے ان مسلمان معصوم یتیم بچوں کا جب ہم ان کے مد مقابل ہوں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے ان دل شکستہ، ان بے گھر لوگوں، ان ویران گود والی ماؤں کا جب ہم ان کے مد مقابل ہوں گے؟ روز محشر ان کے خون کی ذمہ داری کون لے گا؟ صدر علی وقار، تبدیلیاں فقط تقریروں سے نہیں آتی، تبدیلیاں عمل سے آتی ہے۔ تبدیلیاں فقط سوچنے سے نہیں آتی، تبدیلیاں عمل سے آتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن ہو تو ہمیں خود امن کا پیغام بننا ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ معاشرے کی تعمیر صرف عمارتوں، سڑکوں اور ترقیاتی منصوبوں سے نہیں ہوتی۔ معاشرہ انسان کے علم، اس کے کردار اور باہمی تعلقات سے تعمیر ہوتا ہے۔ مگر جب بھی تبدیلی کی بات آتی ہے ہم بڑی بے فکری سے یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اکیلے کچھ کر لینے سے کیا ہی ہو جائے گا۔ صدر علی وقار، اس بے فکری کو دیکھ کے میرے دل سے بس ایک ہی صدا نکلی کہ جو اب بھی نہ تکلیف فرمائیے گا تو بس ہاتھ ملتے ہی رہ جائیے گا۔